बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि झूठ के पांव नहीं होते, और चोर कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाता है कि वो पकड़ा जाता है। हिंदुस्तान ने भी ऐसा ही किया। उसने जो जाल पहलगाम वाकया को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बुना था, अब वो खुद ही उस जाल में फंस गया है। हिंदुस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिससे ये साबित होता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज सेनेट में भारतीय जारहियत के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई जो कि मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई, और ये तय पाया कि पाकिस्तान हमले की सूरत में हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसफ ने भी कहा है कि भारत ने हमला किया तो खुली जंग होगी। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने एक बड़ी रंगबाजी की है, बल्कि मैं तो उसकी हरकत को देखकर ही हैरान रह गया हूं कि इस बंदे ने क्या कर दिया। मतलब कि तौहीन अदालत की एक दरखास्त अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ चल रही है, और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कमाल होशियारी का मुजाहरा करते हुए एक दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ दायर कर दी है, तौहीन अदालत की। मतलब कि वो कौन होता है तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने वाला? इमरान खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इंतजार पंचोता के खिलाफ अब तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 29वीं योम तसीस है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह पैगाम दिया है कि ओछे हथकंडों से तहरीक इंसाफ को दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ तमाम असीरान कारकुनान जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको भी रिहा किया जाए। चलें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये समझ लें कि 29वीं सालगिरह है, और इस सालगिरह के मौका पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गुजारिश की गई है या मुतालबा किया गया है कि इमरान खान को और तमाम कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखें, ये एक तयशुदा बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई मोल लेकर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बुहतान लगाकर, इल्ज़ामात लगाकर, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ जो जिस तरीके से कैंपेन चलाती है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और यया खान पार्टू, चोर, डाकू, कातल, गद्दार वगैरह जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है, तो इस तमाम तर सूरत हाल में तो इमरान खान की रिहाई का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की तारीख में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ आई हैं और मर्जी के साथ ही गई हैं। जिसको चाहा उसको कुर्सी पर बिठा दिया और जिसको चाहा कुर्सी से नीचे उतार दिया। और पाकिस्तान के तहरीक में अगर पहली दफा तहरीक अदम एतमाद आई है तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ आई है, और ना सिर्फ अदम एतमाद आई भी बल्कि वो कामयाब भी हो गई। तो मुख्तसर सा कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करके या उसके खिलाफ महाज खड़ा करके या उनके ऊपर इल्जामात लगा के या उनके खिलाफ कंपेन चला के या उनको बुरा भला कह के वो इमरान खान साहब को रिहा करवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, इमरान खान साहब के मुकदमात खत्म होंगे, इमरान खान साहब की रिहाई होगी, इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, तहरीक इंसाफ को सियासत करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है कि इमरान खान साहब वंस अगेन पाकिस्तान के वजीर आजम भी बन जाए। लेकिन उस वक्त जब वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इमरान खान साहब की जब भी रिहाई होगी वो किसी न किसी डील के नतीजे में ही होगी। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील किए बगैर अगर ये कहा जाए कि मैं खड़ा हूं, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, मैं बात नहीं मानूंगा, मैं केसेस लड़ूंगा, मैं रिहा हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि यहां बात करते करते मुझे परवेज जलाही साहब का वो एक वाकया याद आ गया कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात थे, अदालतें उनको रिलीफ देती थी, उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती थी, उनको बरी कर देती थी, और हेबियस कार्पस की पिटीशंस जो दायर की जाती थी वो मंजूर होती थी। अदालत पूरा जोर लगाती थी कि परवेज इलाही साहब किसी तरीके से अपने घर पहुंचे, उनकी रिहाई हो जाए, लेकिन चूंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी
تو پرویز الہی صاحب کی رہائی نہیں ہوئی تھی، اور جس دن ان کی رہائی ہوئی وہ بالکل آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بندہ سوچتا ہے کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے. مطلب جس دن ان کی رہائی ہوئی ہے بالکل اسی دن انہیں پنجاب کے مختلف تھانوں میں ان کے خلاف تقریباً 20 نئے مقدمات درج ہوئے. اور میں بڑا حیران رہ گیا کہ ایک بندہ جس کے خلاف 20 نئے مقدمات درج ہو چکے ہیں اور اس کی رہائی بھی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب یہ چاہتی تھی کہ پرویز الہی کو رہا نہیں کرنا تو عدالتوں نے پورا ٹل لگا لیا، لیکن ان کی رہائی نہیں ہوئی. لیکن جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا، معاملہ طے پا گئے، ڈیل ہو گئی، مذاکرات کامیاب ہو گئے، تو پھر مقدمات ہونے کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب رہا ہو گئے. تو یہ بات آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں کہ جب تک ڈیل نہیں ہوگی، جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، جب تک معاملات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیئر نہیں ہوں گے، اس وقت تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. جو مرضی ہو جائے، جو مرضی کر لیں، عمران خان صاحب کی رہائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے نتیجے میں ہی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. اچھا جی، میں بات کر رہا تھا کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بڑا رنگ باز بندہ نکلا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پارٹی کا کوئی بندہ یا ان کے وکلاء کی طرف سے یا فیملی کے لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ منگل اور جمعرات کو ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن پارٹی کے لوگوں کا بڑا اعتراض ہے کہ ہماری ملاقات ان مخصوص 2 دنوں کے اندر نہیں کروائی جا رہی، اور وکلاء کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. تو عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی. وہ تو ابھی پینڈنگ ہے، بلکہ سپریم کورٹ میں مزید ایک درخواست دائر کی گئی کہ آپ ہائی کورٹ کو کہیں کہ ہماری توہین عدالت کی درخواست کو سن لے. ابھی وہ معاملہ پینڈنگ ہے، اور مین وائل اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. اب میں بہرحال اس کی چلاکی پہ، ہوشیاری پہ بڑا حیران ہوا ہوں کہ کس حد تک مطلب وہ ایک کلیور آدمی ہے، اور دیکھیں اس نے کس طرح کی کارروائی ڈالی ہے. خبر ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جنم سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں عمران خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر انتظار پنچوتا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے. درخواست کے مطابق ایس او پیز کے مطابق ملاقاتوں کے حوالے سے جیل حکام کو باقاعدہ آگاہ نہیں کیا گیا، جبکہ مختلف سیاسی لوگوں نے جیل حکام پر غیر ضروری پریشر ڈالا کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. درخواست میں کہا گیا کہ سیاسی جماعت اپنی اندرونی گروپنگ کی وجہ سے ڈسپلن قائم کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی میں جیل کے باہر میڈیا ٹاک کی. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگی سیٹلمنٹ. ایک توہین عدالت کی درخواست اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے اور ایک توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو اب عدالت ان دونوں کے درمیان کمپرومائز کروا دے گی، نئے ایس او پیز طے ہو جائیں گے، نئی ڈائریکشن جاری ہو جائیں گی. کسی کے خلاف بھی مطلب کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے درخواست آئی ہے بنے گا اس کا بھی کچھ نہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے درخواست آئی ہے بنے گا اس کا بھی کچھ نہیں. گیو اینڈ ٹیک ہوگا، ڈیل ہو جائے گی، کمپرومائز ہو جائے گا، سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور معاملہ ڈسپوز آف ہو جائے گا. اچھا جی، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت نے حملہ کیا تو کھلی جنگ ہوگی. بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اس ٹاپک پہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں کل گفتگو کر چکا ہوا ہوں، لیکن چلیں ابھی مزید جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے وہ بھی اس کا میں ذکر کر دوں. سینٹ آف پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان پر کسی حملے کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر ہندوستان نے اس طرح کی کوئی حماقت کی، اس طرح کی کوئی بیوقوفی کی اور اس طرح کا کوئی بلنڈر کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری فوج چاق و چوبند ہے اور دنیا کی بہترین فوجوں میں سے فوج ہے، اور پوری پاکستانی قوم ہماری فوج کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے. اگر ہندوستان یہ غلطی کرے گا، جو کہ ایسا وہ نہیں کرے گا، اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس کو لگ سمجھ جائے گی کہ اس نے کس ملک کے ساتھ پنگا لیا ہے. چلیں یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، حب الوطنی ہے، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں. اگر کوئی ہماری طرف سے میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فتح پاکستان کی ہوگی. لیکن اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا.
پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اب کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی ساری وجوہات میں کل بڑی تفصیل کے ساتھ ویسے بات کر چکا ہوں، کیونکہ دونوں ہی ایٹمی طاقت ہیں، اور چلیں سمپل سی بات، دونوں ایٹمی طاقت ہیں اور کوئی بھی ملک جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، اور ان دونوں ملکوں کی لڑائی دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال مجھے سب سے زیادہ صرف ایک بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان نے بڑی ڈرامے بازی کی، بڑی چلاکی اور شیاری کے ساتھ پاکستان کے اوپر الزامات پہلگام واقعے کے حوالے سے لگا دیے کہ جی یہ تمام تر کارروائی پاکستان نے کی ہے، تو مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیں، لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں ہندوستان کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں نا، اور خاص طور پر جو یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ ہماری فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکتے، یقین کریں اس کا بڑا مزہ آیا، اور ہندوستان کو لگ سمجھ آئے گی کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے تو انہیں کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ اچھا چور جب چوری کرتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی کمی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی آپ جب جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ اپنے ہی جھوٹ میں خود ہی پکڑے جائیں گے۔ تو یہ پہلگام واقعے کے حوالے سے جو ہندوستان نے موقف لیا کہ اس میں جو کاروائی ہوئی ہے وہ دہشت گردی کی کاروائی پاکستان نے کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب جو میں کہانی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعی وقوع ہوا ہوتا تو پھر اس واقعے کو لے کر جو ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ پھر کیسے ممکن ہو گئی؟ مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گیا ہے، اور اپنی ہی بے وقوفی کے نتیجے میں اس نے ہمیں یہ بات کرنے کا موقع دیا تاکہ ہم اس بات کو ثابت کر سکیں کہ پہلگام میں جو وقوع ہوا وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور ہندوستان نے جو کیا وہ خود کیا، اور اس کے بعد ملبہ سارے کا سارا پاکستان کے اوپر ڈال دیا۔ اچھا، معاملہ اس طرح ہوا کہ پہلگام پولیس اسٹیشن جہاں پر یہ وقوع جہاں پر ہوا وہ پلیس آف اکرنس اس پولیس اسٹیشن سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اکارڈنگ ٹو دی ایف آئی آر جو پہلگام پولیس اسٹیشن میں اس وقوع کی بابت ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا، اس میں جو سٹوری بیان کی گئی جس کے مطابق یہ تمام تر دہشت گردی کی کاروائی جو ہوئی اور جس طرح پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ تمام پلاننگ سازش وغیرہ وغیرہ یہ پاکستان نے کی ہے، تو ان کی ہی درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یہ جو وقوع دہشت گردی کا ہوا اس کی کاروائی شروع ہوئی ہے 1:50 پر، اور اس وقوع کا اختتام ہوا ہے 2:20 پر، مطلب کہ یہ تمام تر وقوع آدھا گھنٹہ تک جاری رہا۔ مطلب کہ وقوع ہوتا ہے 1:50 سے لے کر 2:20 تک، آدھے گھنٹے تک یہ تمام تر کاروائی جاری رہتی ہے، اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک وقوع اس تھانے کی حدود سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ فوری طور پر 10 منٹ کے اندر اندر اس سارے وقوع کو لے کر ایک ایف آئی آر کا اندراج کر دیں؟ تو ان کی جو ایف آئی آر میں جو وقوع بیان کیا گیا ہے وہ اٹ سیلف مشکوک صورتحال کو پیدا کر رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 10 منٹ کے اندر اندر تمام تر وقوع کی ایف آئی آر درج کر رہے ہیں تو یہ ایک پلاننگ ہے، یہ سوچی سمجھی سکیم ہے، مطلب کہ آپ نے اس وقوع کی ایف آئی آر کی سٹوری پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، اور یہ ساری کاروائی ڈالنے کے بعد یہ جو بھی فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے تو فوری طور پہ اس کی ایف آئی آر کا اندراج کر دیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج پہلے کیا گیا ہو اور وقوع بعد میں ہوا ہو، واٹ ایور۔ اب بڑے سارے ایسے واقعات ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان کا میڈیا جس طرح سے بڑا چیخ کے کہہ رہا تھا کہ یہ اتنے لوگ مر گئے، فلاں بندے کو مار دیا گیا، فلاں دہشت گردی کی کاروائی ہو گئی، اور اس میں خاص طور پر ایک نیا نو بیاہتا جوڑا بھی تھا، میاں بیوی تھے، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی ان کو بھی مار دیا گیا ہے، اور بار بار ان کی تصاویر ٹی وی کے اوپر دکھائی جا رہی تھی۔ تو بعد میں وہی جوڑا جس کے بارے میں الیج کیا گیا کہ اس کو مار دیا گیا ہے اس دہشت گردی کی کاروائی میں، وہ بیچارے
मीडिया के सामने आ गए, उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया कि इनका तो दिमाग खराब है, इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। ये हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमें मार दिया गया उस वाक़े में। हमें कहाँ मार दिया गया? हम मर गए होते तो क्या हम आपके सामने होते? तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर चोरी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आप अगर झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। और खास तौर पर वैसे भी इस सारे वाक़े के हवाले से आपके खिलाफ ये तो इल्जामात आ रहे हैं ना कि जी आपने 10 मिनट के अंदर अंदर ये स्टोरी क्रिएट कर दी, आपके खिलाफ इल्जामात आ रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आपके खिलाफ ये इल्जामात आ रहे हैं। बल्कि ये इल्जामात नहीं है, ये प्रूव्ड चीजें हैं। जिस तरह से मैंने इस एफआईआर की बात की कि 10 मिनट के अंदर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये भी एक प्रूव्ड चीज है कि आप जिन 2 लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उनको मार दिया गया और वो अपना वीडियो पैगाम दे रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमें किसी ने नहीं मारा, तो आपके खिलाफ इल्जामात नहीं है, आपके खिलाफ मजबूत शहादत है इस बात को साबित करने के लिए कि पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ठीक है? तो इसलिए आप जितने मर्जी इल्जामात लगाएं, जितने मर्जी झूठ बोलें, आपके पास इस वकूए को लेकर साबित करने के लिए कि ये तमाम सर प्लानिंग या साजिश या दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान ने की है, एक भी सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इस बात को साबित करने के लिए आपके खिलाफ बहुत सारी शहादतें मौजूद हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।